بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے نیکی کا بدلہ نیکی سے دیں۔ معزز سامعین، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ نیکی کرے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس کے ساتھ نیکی کریں، اور اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کر بھی دے تو ہمارا اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے پھر بھی ہم اس کے ساتھ برا نہ کریں، بلکہ ہم اپنی طرف سے اس کے ساتھ اچھا کریں۔ ایک نوجوان تھا، اس نے ایک بوڑھے کو دیکھا کہ وہ جا رہے ہیں اور انہیں مدد کی ضرورت ہے۔ اس نوجوان نے جا کر اس بوڑھے کی مدد کر دی۔ اب اس سے وہ بوڑھا شخص خوش ہو گیا کہ نوجوان ہے اور اس نے میری مدد کر دی ہے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا، وہی جو نوجوان تھا اس نے کوئی جرم کر دیا اور بادشاہ کے سپاہی آئے اور اس کو پکڑ کر لے کر جا رہے تھے۔ لوگوں نے دائیں بائیں سے دیکھا کہ اس نوجوان کو لے کر سپاہی جا رہے ہیں، چھت پر چلے گئے، وہاں سے بھی افراد دیکھ رہے ہیں۔ اب وہی بوڑھا شخص کھڑا تھا اور چھت سے اس نے دیکھا کہ نوجوان کو لے کر جا رہے ہیں، تو اس بوڑھے شخص نے آواز دی، اور سپاہیوں، آپ اس کو لے کر جا رہے ہو؟ اپنے انداز میں اس نے کہا، اس کو لے کر جا رہے ہو، بادشاہ تو فوت ہو چکا ہے۔ سپاہیوں نے جب یہ جملہ سنا تو اس شخص کو چھوڑ دیا، نوجوان کو چھوڑا، اور بھاگ کر وہ بادشاہ کے پاس چلے گئے کہ کہیں یہ سچی خبر تو نہیں کہ بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ جب وہاں پر پہنچے تو بادشاہ بالکل صحیح سلامت تھا۔ اب دیکھا کہ وہ نوجوان بھی بھاگ گیا، لیکن وہ بوڑھا جس نے آواز دی وہ اپنے مکان کی چھت پر تھا۔ سپاہیوں نے بادشاہ کو بتایا، بادشاہ نے کہا جاؤ اس بوڑھے کو جا کر لے آؤ۔ اب اس بوڑھے کو لینے سپاہی گئے، بادشاہ کے پاس لایا۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ نے یہ آواز کیوں لگائی کہ بادشاہ فوت ہو گیا ہے؟ وہ بوڑھا کہنے لگا، میری آواز لگانے کی وجہ سے آپ فوت تو نہیں ہوئے، لیکن نوجوان تو بچ گیا ہے۔ اب اس میری آواز کی وجہ سے وہ بچ گیا، اس کا تو فائدہ ہوا۔ تو بادشاہ مسکرایا، خوش ہوا۔ اس نے کہا تم نے اچھا کیا کہ کسی کی جان کو تو بچا لیا۔ اب وہ جو نوجوان تھا اس سے لوگوں نے پوچھا کہ آخر یار کیا سبب بنا کہ وہ بوڑھا اس نے تمہاری مدد کی اور تمہارے لیے اتنا بڑا کام کیا؟ تو اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ ایک دن وہ کسی مشکل میں تھے، میں نے ان کی مدد کی، ان کے ساتھ نیکی کی، اور آج مجھے نیکی کا بدلہ نیکی سے مل گیا ہے۔ اب کتنی بڑی بات! اور اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتا ہے کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہے، لیکن اگر ہم کسی کے ساتھ نیکی کریں تو پھر اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ نیکی کرے، اور اگر وہ نیکی نہ بھی کرے، آپ کو نیکی کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ مکاشفۃ القلوب میں پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص تھے، انہیں پتہ چلا کہ ان کا پڑوسی وہ مکان کو فروخت کر رہا ہے۔ اب جتنے ہمارے پرانے بزرگ ہیں، پرانے لوگوں کے دلوں کے اندر کتنا جو ہے وہ نیکی کا احساس ہوتا تھا، دوسروں کی قدر ہوتی تھی۔ انہیں پتہ چلا کہ میرا پڑوسی غربت کی وجہ سے اپنا مکان فروخت کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے مکان کی جو دیوار ہے، میں کبھی کبھار اس کے پاس بیٹھتا ہوں اور اس کا سایہ مجھے ملتا رہا ہے، یعنی اس کی وجہ سے مجھے فائدہ حاصل ہوتا رہا ہے۔ تو اب اگر وہ مکان کو فروخت کر دے تو گویا میں نے اس کا احساس نہیں کیا۔ اس کے گھر میں گئے، پوچھا کیا وجہ ہے مکان کو فروخت کر رہے ہو؟ انہوں نے بتایا اس وجہ سے کہ حالات تنگ دست ہیں۔ کہا آپ مکان فروخت نہ کرو، جا کر اتنی رقم دے دی، کہا آپ یہ رقم بھی میری طرف سے رکھ لو اور مکان کو بھی فروخت نہ کرو۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ چیزیں ہمیں سبق دیتی ہیں کہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں یہ چیزیں لائیں، دوسروں کی مدد کریں، ہمیشہ دوسروں کے بارے میں اچھا سوچیں، اچھا کریں اور ان کے ساتھ نیکی کریں، ان کی مدد کریں۔ جب ہم اپنی زندگیوں میں یہ چیزیں لائیں تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ بھی ہمارے بارے میں اچھا سوچیں گے،
اور کسی کے ساتھ نیکی کرنے کے بعد یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہے تو پھر بار بار آپ اس پر احسان نہ جتلائیں کہ میں نے تمہارے ساتھ نیکی کی، آپ نے نیکی کر دی، اب اس نیکی پر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، دوسروں کی خدمت کریں، ان کے ساتھ نیکی کریں، اگر وہ برا بھی کریں آپ پھر بھی نیکی کریں۔ اگر لوگ آپ کے ساتھ اچھا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔